بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم زمانے کی تلخ حقیقت پر بات کرنے والے ہیں۔ وہ تلخ حقیقت کیا ہے کہ ایک طرف مسلمان فلسطین میں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور دوسری طرف ہم جیسے مسلمان انجوائمنٹ کر رہے ہیں، خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم ان کے لیے آواز تو اٹھا سکتے ہیں، ہم ظلم کے خلاف آواز تو اٹھا سکتے ہیں، ہم اور نہیں تو ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ ڈال سکتے ہیں فلسطینیوں کے حق میں، لیکن نہیں، ہم کیا ہے، انہوں نے ہمیں میچز میں الجھایا ہوا ہے، ہم میچز دیکھنے پہ لگے ہوئے ہیں، ہمیں کسی کا کوئی ہوش نہیں ہے۔ ایک طرف یہ ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی ایک ایک روٹی کے نوالے کے لیے ترس رہا ہے، لیکن دوسری طرف ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ناچنے والوں پر پیسہ اڑا رہے ہیں، شادیوں پر اتنا خرچہ کر رہے ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی اس چیز کا۔ آپ مجھے بتائیں اس چیز کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کہتے ہیں پھر اللہ کی ناراضگی ہے۔ جب آپ اس طرح کے کام کریں گے، جب ہم ناچنے والوں پر پیسہ اڑائیں گے، ان کے پیروں کے نیچے پیسے کو روندیں گے، تو اللہ کی ناراضگی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب اللہ کی ناراضگی ہوگی تو پھر ایسے لوگ جو اس وقت یہ کام کر رہے ہیں، تو ان پر عین وقت ہے کہ ان پر یہ وقت آنے والا ہے کہ جب یہ لوگ بھیک مانگیں گے، بھیک۔ یہ لوگ جب اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہی لوگ جو ابھی پیسہ اڑا رہے ہیں، پیسہ جو ناچنے والوں پر پیسہ اڑا رہے ہیں اور غریب کی مدد نہیں کر رہے، خیرات کر رہے ہیں، صرف امیروں کے لیے کر رہے ہیں، غریبوں کا کوئی وہ نہیں ہے۔ آپ غریب دیکھیں، آپ کسی خیرات میں چلے جائیں تو کیا ہوگا کہ آپ کو غریب جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوں گے، وہ بچا ہوا کھانا کھا رہے ہیں، لیکن امیروں کے لیے صاف ستھرا کھانا ہے۔ تو میرے بھائی آپ کی ایسی خیرات کا کیا فائدہ ہے؟ تو ایسے لوگ جو ہے وہ ان قریب اللہ کی پکڑ میں آنے والے ہیں۔ جب اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں تو پھر ہم ان لوگوں کو بیچارہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم ان پر ترس کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی ایسے لوگ کبھی بھی آپ کی ہمدردی کے مستحق نہیں ہوتے۔ جو لوگ شروع میں جب ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو اس طرح کے کام کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کی ان پر ناراضگی ہوتی ہے، جب تنگی ہوتی ہے، تو ہم ہی لوگ ہیں جو ان کو بیچارہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی اس اندھیرے سے باہر نکلیں، روشنی کی طرف آئیں، فلسطینیوں کے لیے بھی آواز اٹھائیں، اور جو ہمارے ملک میں مہنگائی ہے اس کے خلاف بھی آپ آواز اٹھائیں۔ اور ہمارے حکمرانوں کو آپ دیکھ لیں، کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا، کوئی فلسطین کے حق میں بات نہیں کر رہا۔ جو اس حق میں بات کرتا ہے اس کو جو ہے وہ دبوچ لیا جاتا ہے، جو ظلم کے خلاف اٹھتا ہے اسے روک دیا جاتا ہے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ ہم کس طرح جو ہے ظلم کے خلاف نہیں اٹھ رہے۔ تو ایک وقت آنا ہے کہ جس طرح جو شخص جو ہے وہ ظلم کے خلاف نہیں کھڑا ہو رہا، تو قریب ہے وہ وقت جب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اللہ کی ناراضگی آنے والی ہے۔ تو جب اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے تو سب لوگ ہی ساتھ جاتے ہیں، جو لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں وہ بھی ساتھ جائیں گے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے یہ کام؟ میرے بھائی اگر آپ نہیں کر رہے تو دوسروں کو بھی روکنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ بھی اچھے کام کریں اور دوسروں کو بھی اچھے کام کی ترغیب دیں، جس طرح قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آپ بہترین امت ہیں جو لوگوں کو اچھے کام کرنے کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو یہ بھائی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے خود بھی اچھے کام کرنے ہیں، دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کی تلقین کرنی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اب اس کام سے باز آ جائیں گے۔ اس کام میں کچھ نہیں رکھا، آپ غریبوں کی مدد کریں، اس طرح مدد کریں جس طرح صدقہ دینا ہوتا ہے، آپ ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، لیکن ہم جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، ہم دکھاوا کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو دکھا کر دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائی آپ نے جو کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کریں، آپ نے اجر اللہ سے لینا ہے۔ تو اس وجہ سے آج ہی آپ عہد کریں کہ آپ آج سے غریبوں کی مدد کریں گے بغیر کسی کو دکھائے، اور ان چیزوں پر فضول خرچی نہیں کریں گے، دوسرے لوگوں پر، ناچنے والوں پر پیسہ نہیں اڑائیں گے، کیونکہ اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ شکریہ۔